میں اپنے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے فیصل آباد چیمبر میں تشریف لا کر ہمارا مان بڑھایا اور ایک اہم بجٹ جو کہ اس گورنمنٹ نے تیسرا بجٹ پیش کیا اس کو کور بھی کیا، اور اب ہمارا اس پہ جو تحفظات ہیں اس کو سننے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں. سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ. گورنمنٹ نے آج بجٹ پیش کیا، بہت ساری اچھی چیزیں ہوئیں اس میں. ہم آپ سے یہ ڈسکس کریں گے کہ گورنمنٹ نے کون سے مطالبات جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے آن کیے، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ضروری تھیں اور گورنمنٹ نے نہیں کی. اور ابھی بھی بجٹ منظوری میں جانا ہے تو ہم آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ابھی بھی کچھ چیزیں چینج کی جا سکتی ہیں اور اس ملک کی اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، حکومت نے اپنا جو بجٹ پیش کیا 18,771 ارب روپے ہیں، جبکہ ٹوٹل جو ہماری انکم گورنمنٹ ڈکلیئر کر رہی ہے وہ 17,495 ارب روپے کا ہے. تو اٹس مین کہ 1,200 ارب روپے کا ہمارا خسارہ ہے. سو ہم پھر قرضوں کی طرف جائیں گے، پھر ہم جو IMF کا سہارا لیں گے. جبکہ اس بجٹ میں 8,054 ارب روپے ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے رکھے. ہمارے بجٹ کا یہ 45% اماؤنٹ بن رہی ہے جو ہم نے اپنے سود کی مد میں واپس کرنے ہیں. تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنی ہے کہ IMF سے ہماری جان چھوڑائی جائے، تاکہ یہ جو فنڈز ہیں یہ ہمیں انڈسٹری کے لیے، اپنے ایکسپورٹرز کے لیے رکھ سکیں. یہ فگر ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اس وقت تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا 40% کا 45% کا شیئر سود کی مد میں چلا جائے گا. اسی طرح EFS کے تحت جو مارک اپ تھا 4.5% برقرار رکھا گیا، جو کہ ایکسپورٹرز اور بزنس کمیونٹی ہمارے چیمبر کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی تھی اس کے برعکس ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پرانی ہی صورتحال میں بحال ہونا چاہیے تھا. اس کی مانیٹرنگ سخت ہونی چاہیے تھے جو اس کا مس یوز ہو رہا ہے. کیونکہ کاٹن ہماری آلریڈی کم ہو رہی ہے پاکستان میں، تو ہم نے اگر پھر کاٹن کو بھی امپورٹ ہی کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے را مٹیریل مہنگے ہی خریدنے ہیں، تو ہم نے اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے. اصل مدعا ہمارا ہے اپنی اکانومی کو کھڑا کرنے کا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے الیکٹریسٹی کا ہمارا مطالبہ تھا، ہمیں اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آیا. ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایز آف ڈوئنگ کی بات کی گئی تھی، ہمیں ون ونڈو آپریشن کی کوئی بات نظر نہیں آئی. ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی مد میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ہمارے ایکسپورٹرز کے جو ریفنڈ ہیں ویل آن ٹائم واپس کیے جائیں. ہمیں اس میں کوئی بات نظر نہیں آئی کہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ 72 آور میں ریفنڈز جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے، اور گورنمنٹ ہمیں یہ خوشخبری سنائے گی کہ ہم اس بجٹ میں فنڈز رکھ کے آپ کا پیسہ واپس کریں گے تاکہ آپ اپنے ایکسپورٹ بڑھا سکیں. ہماری گورنمنٹ سے ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں جو ٹیکسٹائل سیکٹر پہ، کنفیکشنری سیکٹر پہ واپس لے کے آیا جائے. پورا ریفنڈز جو ہے وہ واپس کیا جائے، کیپنگ کو ختم کیا جائے. یہ بھی ڈیمانڈ ہماری، اس میں ہمیں اس بجٹ میں اس کا کچھ نظر نہیں آیا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے. ہم کیا فارن ریمیٹنس جو ہے ہماری، وہ کیا الٹرنیٹ بن سکتا ہے؟ کبھی بھی کسی ملک کا الٹرنیٹ جو ہے وہ فارن ریمیٹنس نہیں ہوتی، آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی ہے تو آپ کے ملک نے کھڑا ہونا ہے. تو آپ نے وہ جو تمام چیزیں ہم نے کہی تھیں، ایک اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ بات کروں، آنریبل فنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے 2% سے ایڈوانس ٹیکس کو 1.25 کر دیا. دیکھیں، اس میں 1% تو پہلے ہی ایڈجسٹیبل تھا، تو ٹیکس تو 1% تھا، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ منیمم 1.25 جو ہے چارج کیا جائے. اٹس مین یہ بڑھ گیا. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو ختم نہیں کیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا. اس بجٹ میں جو توقعات تھیں ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے وہ ہمیں نظر نہیں آئیں. میں یہ مطالبہ کروں گا آپ کے توسط سے
کہ ابھی بھی وقت ہے، بجٹ کی منظوری ہونی ہے. ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. لوکل انڈسٹری اس سے جڑی ہوئی ہے. ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ہمیں یہاں پر کچھ نظر نہیں آیا کہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے گورنمنٹ نے مخصوص ٹارگیٹڈ فیسیلیٹیشن کرنی تھی، سبسڈی رکھنی تھی، گرانٹس رکھنی تھی. ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا. آپ کی ایس ایم ای سیکٹر جب تک فلرش نہیں ہوگی، آپ کا لارج سکیل سیکٹر اکیلا آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھا نہیں سکتا. گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اگر عام آدمی کی زندگی میں آسانی لے کے آنی ہے تو اس کے لیے معیشت کو کھڑا کرنا ہے، اکانومی کو راہ پہ ڈالنا ہے، ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. ہمیں پیٹرول کی لیوی جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ گورنمنٹ 150 روپے لیوی لے رہی ہے، ہمیں یہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. دنیا کے کسی ملک نے اتنی لیوی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. ہمیں اس میں ریلیف نظر نہیں آیا. یہ بھی ہم توقع کر رہے تھے. ہمیں گیس کے لیے کوئی گورنمنٹ کی پلاننگ نظر نہیں آئی کہ گورنمنٹ انڈسٹری کو کس طرح گیس میں ریلیف دے گی یا ان کے لیے ون ون پوزیشن کریٹ کرے گی. دیکھیں، یہاں پر ہمارے ہمسایہ ممالک نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی، لیکن ہم تو گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سبسڈی نہیں دے سکتے تو ہمیں ایک کھیلنے کے لیے ایسا میدان دے دیں جو ہمارے کمپیٹیٹر کے پاس ہے، تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے